بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Meena Arbani. I hope you are well. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنہری باتیں، ان کی کوٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل مینا اربانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل مینا اربانی کو سبسکرائب کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے. نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں اور دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں. اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے. سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غربت 6 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے. نمبر 2، کھڑے ہو کر رفع حاجات کرنے سے. نمبر 3، کھڑے ہو کر پانی پینے سے. نمبر 4، منہ سے چراغ بجھانے سے. نمبر 5، دانت سے ناخن کاٹنے سے. نمبر 6، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو. خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا حکم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے. خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو. دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے. تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے. یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے. ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں. ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں. نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد. نمبر 2، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار. نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ.
صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب پیغمبر کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ پھول ہے اور اس کے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ تنگدستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے مخالف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلیف کرنا پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بدترین دوست وہ ہے جس کی خاطر تکلف کرنا پڑے۔
یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوشباش رہو۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرے، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے لگے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں میرا رب۔ مجھے اس وقت پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہوتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پہ لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آتا ہو۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق ہوتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اسی طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔
کسی کا ضعف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ چاہت، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی ملے گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے تب بھی، اور ضرورت پوری نہ ہو تب بھی۔ شخص سجدوں میں روتا ہے، اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے
وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے تو دنیا کو نہیں چاہتے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جنتی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ بارش کا پانی پی کر وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں کو اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، سی یو اگین نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔